السلام علیکم۔ یہ کتاب ہے کشور کشمیر جی ایم میر کی، جن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ کشمیر کی سیاسی مغالطوں سے پاک کتاب ہے، اور یہ 5000 سال پرانی تاریخ کشمیر کی جو اس سے بحث کرتی ہے، اور اس کے سماجی، اس کے تاریخی، اس کے ثقافتی اور اس کے جو بھی تنازعات تھے اس کے بارے میں کھل کے اس میں بات کی گئی ہے۔ تو یہ نوجوان نسل جو جنریشن زی ہے اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ پڑھیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی اقتصابات شیئر کرتا رہوں آپ کو۔ اور اس کے معاون مصنف ہیں اشفاق ہاشمی صاحب۔ عرض وطن کی اس باشعور اور پرعزم نسل کے نام جو کشور کشمیر کی عظمت رفتہ کی بحالی کے بعد آج ہی آزاد و قوام میں اسے عزت و احترام و اعلیٰ مقام دلائے گی، جو ہزاروں سال اس کا مقدر رہا ہے۔ تو یہ ایک مورخ ہیں اور انہوں نے بڑی قابل قدر کوشش کی ہے کہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یونانی کشمیر کو کیپشیریا کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیپسیریا کے نام سے پکارتے تھے، اور ہیراڈوٹس نے اپنے کلاسیکل لٹریچر میں اسے کیسپا تائرس کا نام دیا ہے، اور اسی طرح ایکاتایوس نے کیسپا پائرس کا نام دیا ہے۔ 578 عیسوی میں چینی سیاحوں توینگ اور سونگ یان نے اسے شی می کا نام دیا ہے۔ 631 عیسوی میں اسے ہیون تسنگ نے کشامیلو کا نام دیا ہے، اور کشمیری اور گلگتی اسے کشیر کہتے ہیں، کشیر، ٹھیک ہے۔ اور تبتی زبان میں یہ کھاچل کا اسے کلا کا نام دیا گیا تھا، اور درد لوگ اسے کشروٹ کہتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں جو KASH کا جو ہے وہ تلفظ اس میں شامل ہے، یہ لفظ اس میں شامل ہے۔ اور فرنگی استعمار سے قبل بر صغیر کا جو نقشہ تھا اس نے بیان کیا ہے کہ برطانوی سامراج کی آمد سے قبل 15ویں صدی کے دوران ہندوستان چھوٹی بڑی بادشاہوں کی بڑی تعدادوں میں منقسم تھا، جن میں سے چند متشنعات کو چھوڑ کر بقیہ سب بے لگام قسم کے مطلق العنان حکمرانوں میں ان کے تھے، جن کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس زمانے میں شخصی آزادی کا برائے نام تصور تک نہ تھا، عوام الناس کے لیے ایک شہری حقوق نہ تھے، اور نہ ہی آج کل کے زمانے میں کی طرح انصاف کا کوئی تصور تھا۔ برطانوی حکومت نے نہ صرف یہ کہہ کے تاریخ میں پہلی بار بر صغیر ہندوستان کو متحد کر کے ایک مرکزی حکمرانی کے دائرے میں لایا، بلکہ یہاں دیوانی اور فوجداری قوانین نافذ کیے جو کہ سب لوگوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے تھے۔ انہوں نے ملک میں نظم و ضبط قائم کیا، انہوں نے روشن خیالی کو فروغ دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا، صنعتیں قائم کیں، اور مغرب کی طرح خود مختار اداروں کا قیام عمل میں لایا، اور اس طرح ایک جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ سارا قول ہے پنڈت پریم ناتھ بزاز کا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، ضروری نہیں یہ بات درست ہو، انگریزوں نے بھی بہت ظلم کیے ہیں، سامراجی حکومت نے ہندوؤں، مسلمانوں، بلکہ یہاں کے ہر باشندے پہ انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، اور ان کے سامنے جو سب سے پہلی تحریک جو آغاز کیا تھا بر صغیر میں، اس میں بھی کئی کشمیری شامل تھے، اور سر سید احمد خان آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس تعلیمی تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو ایک مقام دیا، اور انگریزوں کا مقابلہ کرنے، اور انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر ایک تعلیمی شعور اور تعلیم، اور انگریزی تعلیم اور سیاسی اور سماجی شعور ان کے اندر پیدا کیا۔
وہی بعد میں تحریک پاکستان کا حصہ بنا، اور اسی کے ذریعے لوگوں نے پھر ایک الگ ملک بھی حاصل کیا۔ تو انگریز کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کی، لیکن جو اس سے قبل تاریخ تھی اس علاقے کی، وہ مختلف ایک راجواڑے اور مختلف ریاستوں میں ایک مطلق العنان حکمران کے تحت وہ ظلم و ستم سہ رہے تھے۔ تو کشمیر کے لوگوں نے بھی جو جدید تاریخ تھی 1857 کے بعد کی، اگر آپ دیکھیں تو وہ دیکھیں کہ آپ نے کشمیر میں جو ڈوگرا حکومت تھی، انہوں نے کشمیریوں پر کتنے ظلم و ستم کیے۔ اور آپ 1832 کا واقعہ دیکھ لیں، جب انگریز کا دور تھا تو تب مسلمانوں نے اپنی کھالیں تک کھنچوائیں ہمارے بزرگوں نے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں 1875 کی تاریخ دیکھیں آپ، پھر 1947 تک جو کشمیر میں چلتی رہی، 1931 سے ایک بڑی سرگرم تحریک چلتی رہی۔ پھر اسی طرح مختلف تحریکیں 1947 میں وہ چلی، اس کے بعد آج تک کشمیری جو ہیں وہ آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہ سیاست سے ہٹ کے ایک تاریخی پس منظر ہے، اور آپ اس کشمیر میں اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس کے بڑے بے شمار ایسے باب ہیں جو مغلوں کا مسلسل جاریت اور کشمیر کی غلامی ہے، مغل حکمرانی ہے، کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دور جو رہا ہے 1586 سے لے کر 1752 تک، وہ سارا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے اقتباسات انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے کرتے رہیں گے۔ تو 5 فروری کو آپ اپنے اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر کشمیر کی یکجہتی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے ایک منظم آواز اٹھائیں، سب مل کر۔